جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اردو کے سب سے بڑے قصیدہ نگار مرزا رفیع سودا کی قصیدہ نگاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مرزا رفیع سودا کا نام اردو شاعری میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ اپنی غزلوں، ہجویات، شعر آشوب اور قصائد کی بنا پر ایک بلند مقام و مرتبے کے حامل ہیں۔ اردو زبان کی صفائی و پاکیزگی، تعمیر و ترقی اور ترویج و اشاعت کے حوالے سے بھی پیش ہیں۔ اردو میں قصیدے کی روایت فارسی سے آئی اور اردو قصیدے میں دو نام نہایت ہی مقبول ہیں، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا رفیع سودا۔ تمام ناقدین فن اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ سودا کو ذوق پر برتری و فضیلت حاصل ہے۔ ان کا قصیدے میں وہی مقام و مرتبہ ہے جو غزل میں میر تقی میر اور مرزا غالب کا۔ سودا شمالی ہند کے پہلے قصیدہ گو شاعر ہیں، جنہیں غلام حمدانی مصطفی نے اپنے تذکرہ ہند میں نقاش اول قرار دیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں سودا کی طرز پر قصیدہ کہنا کامیابی اور اعزاز تصور کیا جاتا تھا۔ سودا کا قصیدہ خیالات کی ندرت، برجستگی، شگفتگی، شاندار الفاظ، تخیل اور مطلع کی جدت کے حوالے سے ذوق سے آگے ہے۔ سودا نے قصیدے کو نئے موضوعات عطا کر کے اس کا دامن وسیع کیا اور فنی لحاظ سے قصیدے کو بہت کچھ نیا عطا کیا۔ انہوں نے اردو میں پہلی بار فارسی طرز پر قصیدے کا آغاز کیا۔ سودا نے بزرگان دین اور ائمہ کرام کی قصائد کے علاوہ سلاطین، امراء اور اس وقت کے نوابوں کے شان میں قصیدے لکھے۔ سودا کے قصائد اپنے زمانے میں بے انتہا مقبول تھے اور سودا خود بھی اس شہرت سے واقف تھے۔ غالباً اسی وجہ سے سودا خود ایک شعر میں اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں: لوگ کہتے ہیں کہ سودا کا قصیدہ ہے خوب، ان کی خدمت میں لیے میں یہ غزل جاؤں گا۔ اس کے علاوہ مطلع جو ہے وہ قصیدے کا پہلا حصہ ہے۔ قصیدے کی فنی خوبیوں، محاسن اور خامیوں کا اندازہ مطلع سے ہوتا ہے۔ مطلع میں کسی نئے خیال کو انوکھے انداز میں دلکش اور شگفتہ طریقے سے ادا کیا جانا چاہیے۔ سودا کے مطلع ان خوبیوں کے حامل ہیں۔ سرفراز الدولہ کے قصیدے کا مطلع ملاحظہ کیجیے: صبح عید ہے اور یہ سخن ہے شہرہ عام، حلال دختر رز بے نکاح و روزہ حرام۔ قصیدے میں تشبیب دراصل تمہید ہوتی ہے، جس کا حقیقت میں مدح سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس حصے میں شاعر کو اپنے فن کے کمالات دکھانے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ وہ کسی بھی موضوع پر اس حصے میں بات کرتا ہے۔ سودا نے بہاریہ، اخلاقی، رندانہ، عاشقانہ، حکیمانہ حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ایک قصیدے کے تشبیب ملاحظہ ہو جو عاشقانہ مضامین کی حامل ہے۔ سودا کہتے ہیں: چہرہ مہر وش ہے، چہرہ مہر وش ہے، ایک سنبل مشک فام دو، حسن بتاں کے دور میں ہے سحر ایک شام دو، خوں جو کیا ہے بے گناہ تو نے میرا دل و جگر، لیویں گے تجھ سے حشر میں اپنے یہ انتقام دو۔ شاعر کی اصل مہارت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑے فنکارانہ اور غیر محسوس انداز میں تشبیب اور مدح کو جوڑ کر تعلق پیدا کرتا ہے، اور یہ چیز گریز کہلاتی ہے، کیونکہ تشبیب میں کسی بھی موضوع پر بات ہو سکتی ہے، اس لیے شاعر اس موضوع کو اصل مدعا یعنی مدح سے ملاتا ہے۔ مثلاً سودا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے کی تشبیب میں عاشقانہ مضامین کا ذکر کرتے ہیں اور محبوب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مگر رفتہ رفتہ حضرت علی کی مدح کی طرف آتے ہیں اور حضرت علی کی مبارک شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: فریاد کروں کس سے رواداری کی تیرے، کہنے کے لیے گیر و مسلمان ہے برابر، نالش کروں اب وہاں کے جہاں حق بطرف میں، مور و ملخ دیو و سلیمان ہے برابر۔ قصیدے کا سب سے اہم حصہ مدح ہے، مدح یعنی تعریف، جو دراصل اصل مدعا ہے۔ شاعر اپنی ساری توانائی، مہارت، فنکاری اور زبان و بیان کا جادو اسی حصے میں دکھاتا ہے۔ اپنے ممدوح میں وہ صفات اور خوبیاں گنواتا ہے جسے سن کر ممدوح بھی حیران و پریشان ہو جائے۔
اس کی برتری، عظمت، بزرگی، بڑائی، جاہ و جلال سب کچھ بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے۔ سودا بھی یہی کچھ کرتے ہیں، مگر وہ بزرگان دین کے مقام و مرتبے کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس شخصیت کی حقیقی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا حضرت علی کی مدح ثنائی میں بہادری اور شجاعت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے قبضے پہ جو ہو دست مبارک تیرا، نہ رہیں دین محمد کے سوا اور ملل، جمع کب رہ سکیں آدھا کے حواس خمسہ، دیکھ کر اس کو علمحات میں تیرے یک پل۔ ملل کا معنی ملت، قوم۔ آصف الدولہ کی مدح میں لکھتے ہیں خلق کو اس قدر ہے استغنا، نہیں ممکن کہ وہ بیاں ہوئے، کبھو دیکھا نہ یوں کہ ضرب قدر، اس قدر زیر آسماں ہوئے۔ سودا اپنے قصیدوں میں اس دور کے سیاسی سماجی حالات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سودا کے قصیدے تاریخی حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ قصیدے کے آخر میں ممدوح کو دعا اور دشمنوں کو بد دعا دی جاتی ہے۔ نواب عماد الدین ملک کے قصیدے کے اختتام پر سودا دعا میں کہتے ہیں ختم کر اب تو دعائیا پہ سودا یہ کلام، آمین کرنے کو گئے باب اجابت پر ملک، یا الہی جو یہ تیرا ہے چراغ دولت، تا ابد اس سے منور رہے قندیل فلک۔ کانپ کاتب دست قضا مشکل عدو کی تیرے، صفحہ ہستی سے جو حرف غلط کر دے فلک۔ نواب آصف سرفراز الدولہ کے قصیدے میں سودا قصیدے کا مدعا بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی قصیدہ ہو وہ کسی مقصد کے تحت بیان کیا جاتا ہے اور اس میں اپنے ممدوح سے کوئی پیسے کی یا انعام کی جو ہے وہ مانگ کی جاتی ہے۔ تو سودا بھی اس قصیدے میں انعام کا تقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں غرض کہ اس لیے تیری یہ میں نے کی مدح، کہ چاہوں تجھ سے ملے اس صلے میں درہم و دام، مجھے تو گوشہ خاطر میں اپنے دے جگہ، کہ تا بسر کروں لیل و نہار با آرام۔ مولانا محمد حسین آزاد اپنی مشہور کتاب آب حیات میں سودا کے بارے میں لکھتے ہیں اگر شعراء نے مدح میں کچھ کہا ہے تو ایسا ہے کہ اسے قصیدہ نہیں کہہ سکتے، پس اول قصائد کا کہنا اور دھوم دھام سے اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر پہنچانا ان کا فخر ہے۔ کہتے ہیں مرزا قصیدے کے بادشاہ ہیں۔ رام بابو سکسینہ اپنی مشہور کتاب تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں ان کے قصائد بڑے بڑے فارسی شاعروں کے قصائد کے ٹکر کے ہیں اور بعض تو عرفی اور خاقانی کے قصیدوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رفیع الدین ہاشمی اپنی کتاب اصناف ادب میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں سودا کے مزاج کو قصیدہ گوئی سے بڑی مناسبت تھی، ان کے قصیدے تعداد اور معیار دونوں اعتبار سے دوسرے قصیدہ گو شاعروں سے بڑھ کر ہے، وہ اردو کے بہترین قصیدہ نگار ہیں۔ شکریہ۔